ناظرین، بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ آخر کار شہرین کو وہ حقیقت سمجھ آ ہی گئی جسے انسا شاید بہت پہلے سمجھ چکی تھی۔ فہام قریشی کی شخصیت اور اس کی چمک دمک نے شہرین کو اتنے عرصے تک اس قدر متاثر کیے رکھا کہ اسے اپنے سامنے موجود انس کی قدر ہی نظر نہیں آئی۔ لیکن اب فہام نے جس طرح انسا کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی اور انس نے جس طرح اس کے سامنے کھڑے ہو کر فہام کو جواب دیا، شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے شہرین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب شہرین کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، یہاں کہانی میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ جس انس کو شہرین نے ساری زندگی نظر انداز کیا، اب وہی انس اسے اچھا لگنے لگا ہے۔ اور اگر یہ صرف احساس ندامت تک محدود نہ رہا بلکہ محبت میں بدل گیا، تو انسا کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی ہے، کیونکہ اب شہرین صرف انس کی خوبیوں کو دیکھنے والی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ انس اور انسا کے درمیان موجود محبت اسے برداشت ہی نہ ہو۔ آنے والی قسط کے پرومو سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بس تیرا ساتھ ہو ڈرامے کی کہانی میں ایک نئی محبت کی مثلث بننے جا رہی ہے۔ شہرین نے ساری زندگی انس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اس نے کبھی انس کی محبت، اس کی عزت نفس یا اس کی شخصیت کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اسے ہمیشہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جس کے مقابلے میں فہام قریشی زیادہ بہتر، زیادہ کامیاب اور زیادہ متاثر کن تھا۔ لیکن فہام کے اصل چہرے نے شہرین کا یہ بھرم توڑ دیا۔ جب فہام نے شہرین کی عزت کو نشانہ بنایا اور انس خاموش تماشائی بننے کی بجائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو شاید شہرین کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف بڑی بڑی باتوں کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ شہرین خود بھی یہی سوچتی نظر آتی ہے کہ انس چاہتا تو اسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا، تماشا دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہی چیز شاید اب شہرین کے دل میں انس کے لیے احترام پیدا کرے گی۔ احترام کے بعد محبت آنے میں پھر زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ تبدیلی خود شازیہ بیگم کے لیے بھی حیران کن ہے، کیونکہ جس لڑکی نے کبھی انس کو اہمیت نہیں دی، اب وہی اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، مجھے سب سے زیادہ دلچسپ انسا کا رد عمل لگ رہا ہے۔ جب شہرین انس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انسا فوراً اسے یاد دلاتی ہے کہ انس نے تو تمہیں پہلے ہی فہام قریشی کے بارے میں خبردار کیا تھا، یعنی انس نے جس خطرے کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، شہرین اسے اب جا کر سمجھ پائی ہے۔ لیکن یہاں انس کو اسے روک دینا بھی معنی رکھتا ہے، کیونکہ انس جانتا ہے کہ اگر انسا نے پرانی ساری باتیں شہرین کے سامنے کھول دیں تو شاید شہرین، جو پہلے ہی اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ ہے، مزید تکلیف میں چلی جائے گی۔ یہاں انس کا رویہ اس کی شخصیت کی ایک اور خوبصورتی دکھاتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے کسی کی کمزوری استعمال نہیں کرتا۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو شہرین اب پہلی بار محسوس کر رہی ہے۔ دوسری طرف دادا صاحب بھی صورتحال کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ جب انس اور انسا دادا جان کی خدمت کرنے کے بعد، ان کے کھانے پینے اور دوائیوں کا کام کرنے کے بعد ان کے کمرے سے نکلتے ہیں، تو دادا جان جان بوجھ کے شہرین اور باقی گھر والوں کے سامنے انس اور انسا کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے انسا، جسے انس جیسا صاف دل، محبت کرنے والا اور قدر کرنے والا شوہر ملا۔ یہ بات بظاہر تو انس کی تعریف ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ دادا جان کا ایک مقصد شہرین کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ جس انسان کو تم نے کبھی پہچانا نہیں، آج وہ کسی اور کے لیے سب سے قیمتی انسان بن چکا ہے۔ اور شہرین کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگتا ہے
کہ یہ بات اسے اندر تک چبھ رہی ہے، کیونکہ اب اسے انس کی قدر ہو رہی ہے، لیکن انس کی زندگی میں انسا پہلے ہی موجود ہے۔ اب آتے ہیں انس کی نوکری کے معاملے کی طرف۔ دادا جان ایک بار پھر مرسلین صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ انس کو اپنی فیکٹری میں کام دے دو، لیکن مرسلین صاحب ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ انس اپنی خوشی سے کاروبار سے دستبردار ہو چکا ہے اور اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادا جان بھی واضح کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے تم اپنی کرسی دے دو، بس کسی مناسب جگہ پر کام کے لیے رکھ لو، لیکن مرسلین صاحب صاف کہہ دیتے ہیں کہ انس فیکٹری نہیں آ سکتا، اور یہی بات مجھے آگے کی کہانی کے لیے بہت اہم لگ رہی ہے، کیونکہ انس کو باہر کسی اسٹور میں کام کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے جب وہ اپنے خاندان کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ دادا جان بھی یہی چاہتے ہیں کہ انس اپنی صلاحیت کسی دوسرے ادارے کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنے ہی خاندان کے کاروبار کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرے۔ اب مرسلین صاحب تو چونکہ صاف انکار کر چکے ہیں، یہاں پر لگتا ہے کہ شہرین انس کے قریب ہونے اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے اور پھر انس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے خود اپنے باپ سے بات کرے گی کہ بابا، جب انس ہماری مشکل میں ہمارے کام آیا ہے، اگر وہ وقت پر نہ آتا تو شاید فہام قریشی میری عزت تار تار کر دیتا، تو میرے خیال سے آپ کو بھی دادا جان کی بات مان کر انس کو فیکٹری میں رکھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ ذہین ہے اور مجھے یقین ہے کہ فیکٹری کو فائدہ ہی ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ مرسلین صاحب اپنی بیٹی شہرین کے سمجھانے پہ فائنلی یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے، انس کو فیکٹری میں کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیا جائے، لیکن ناظرین لگتا یہی ہے کہ یہ فیصلہ شازیہ بیگم اور شایان کے لیے بہت بڑی مصیبت بننے والا ہے، کیونکہ شایان پہلے ہی اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اب انس اسی فیکٹری میں آ جائے گا، یعنی جس کھیل کو شایان چھپ کر کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں اب ایک ایسا شخص موجود ہوگا جو نہ صرف ذہین ہے بلکہ کاروبار کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ شایان شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ انس کو ایک عام ملازم کی طرح فیکٹری میں رکھ کر وہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ انس خاموشی سے اس کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ فوراً الزام لگانے کی بجائے ثبوت اکٹھے کرے گا، اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ شایان اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تو وہ یہ حقیقت سب کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھے گا، اور یہاں سب سے بڑا جذباتی موڑ یہ ہوگا کہ جس انسان کو مرسلین صاحب نے ہمیشہ نظر انداز کیا، وہی آخر کار ان کے کاروبار کو بچانے والا بن جائے گا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب مرسلین صاحب کو احساس ہوگا کہ انس کو دور رکھنا ان کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ دوسری طرف شہرین کے لیے بھی انس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو سامنے آئے گا۔ وہ صرف فہام کے سامنے اس کی عزت کے لیے کھڑا ہونے والا شخص نہیں، بلکہ ذہین، خوددار اور باصلاحیت بھی ہے۔ یہی احساس شاید شہرین کے دل میں انس کے لیے محبت پیدا کرنے کی وجہ بنے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انس کے دل میں صرف اور صرف انسا ہے، تو کیا شہرین اس محبت کو قبول کرے گی یا انسا کو اپنی حریف سمجھ کر ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی؟ لگتا یہی ہے کہ انس شہرین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، لیکن اسے اپنی حدود میں رہنے کی تاکید ضرور کرے گا، اور شاید یہی شہرین کے لیے سب سے بڑا سبق ہوگا کہ جس محبت کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی، اب اسے اپنی مرضی سے بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا شہرین واقعی انس سے محبت کرنے لگی ہے، یا فہام کا اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد یہ صرف پچھتاوا اور جذباتی کمزوری ہے؟